يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نحمده نصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ہمارا یہ معاشرہ مختلف قسم کے اختلافات کا شکار ہے. بھائی ہیں تو بھائیوں میں آپس میں اختلاف ہے، دوست اور برادری، پڑوسی، وہ اس سے ناراض ہے، وہ اس سے ناراض ہے. ان اختلافات کا ایک بنیادی سبب ہے، اور وہ سبب کیا ہے کہ جس کا اللہ عز و جل نے حق رکھا ہے ہم اس حق کو ادا نہیں کرتے. حقوق العباد، انسانوں کے انسانوں پر اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے حقوق، اس کے بارے میں ہم جیسے ناک پہ مکھی بیٹھتی ہے اڑا دیتے ہیں. ہماری سوچ بھی یہی ہوتی ہے، دے دیا نہ دیا تو نہ صحیح. اس وجہ سے جب کسی کا حق مارا جائے پھر آپ اس کے اندر دشمنی، غصہ، ناراضگی، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ اور معاملہ قتل تک پہنچ جاتا ہے. اور کئی ایسے قتل کے کیس ہیں جب جس کی تحقیق کی جائے تو معاملہ آپس کے حقوق تک جا کر ختم ہوتا ہے. اس نے فلاں کا حق دبا لیا، نتیجتاً لڑائی اتنی بڑی کہ معاملہ قتل و غارت تک آ گیا. تو اس معاشرے کی اصلاح کا بنیادی مسئلہ، معاشرے کی اصلاح کے طریقہ کار کے اندر یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم ہر انسان کے حق کو ادا کریں جو ہمارے اوپر ہمارے اللہ نے فرض کیا ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ غور کرتے ہیں جو مسند احمد میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 طرح کے دفتر ہوں گے. لوگوں کے 3 طرح کے نامہ اعمال ہوں گے، 3 طرح کے دفاتر ہوں گے، 3 طرح کے گناہ ہوں گے. ایک تو وہ جس کو اللہ عز و جل نے کبھی معاف نہیں کرنا. ایک گناہ تو ایسا ہوگا جو کسی صورت کے اندر بھی معاف نہیں ہوگا، اور وہ کون سا ہے؟ شرک کا گناہ.
لا یغفر ان یشرک بہ، مالک عز و جل نے شرک کے جرم کو اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا۔ یہ پہلا دفتر ہے۔ جو انسان اس حال میں پیش ہوا کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر غیر اللہ کی عبادت ہے، غیر اللہ کی پکار ہے، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز ہے، غیر اللہ پر امید اور بھروسہ اور توکل ہے، قبروں پر سجدے ہیں، قبروں کا طواف ہے، مردوں سے مانگنا ہے، یا علی یا حسین کے نعرے ہیں، گلے کے اندر تعویذ پڑے ہوئے یا جبرائیل اور یا میکائیل کے یا اسرافیل کے یا فلاں اور فلاں کے، تو ایسا شخص جو حالت شرک میں مرا، اس کے اعمال میں شرک موجود ہوگا، اس کا یہ گناہ مالک نے کبھی معاف نہیں کرنا۔ اور دوسرا وہ ہے جن کو اللہ عز و جل نہیں چھوڑے گا، دوسرا وہ دفتر، وہ حقوق جس کو اللہ نہیں چھوڑے گا جب تک بندہ نہ چھوڑ دے۔ وہ کیا ہے؟ آپ اس میں حقوق العباد، بندے کے بندے پر حق۔ ابن حبان کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابہ کرام حبشہ سے واپس آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا وہاں کی کوئی عجیب بات تم نے دیکھی ہو تو بتاؤ۔ غور کرنا اس حدیث پر، یہ حدیث بڑی قابل غور ہے۔ ایک نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک عورت کو دیکھا، ایک بڑھیا سر پہ اپنے سامان کا ٹوکرا اٹھائے ہوئے جا رہی، اس میں اس کا سامان ہے، ایک نوجوان اٹکیلیے کرتا ہوا اوباش اس کے ٹوکرے پر ہاتھ مارتا ہے، وہ گر جاتا ہے، اس کا سامان بکھر جاتا ہے، اور یہ بیٹھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے۔ بڑا مزہ آیا، بڑا لطف اٹھایا، اس کو چھیڑا، اس کے آگے ٹانگ اڑا دی، اور وہ بڑھیا نیچے بیٹھ کے اپنے سامان کو چن رہی ہے، اپنے سامان کو اکٹھا کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے تیرا کیا حال ہوگا جب اللہ رب العالمین کا دربار لگے گا اور اس دربار کے اندر میں تجھ سے اس ظلم کا سوال کروں گی۔ کسی کا حق مارنا، کسی پر زیادتی کرنا، کسی پر ظلم کرنا، یہ معاملہ چھوٹا نہیں۔ صحابی کہتے ہیں جو ہی ہم نے اپنی نظروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ڈالا، آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ یہ سوچ اور یہ فکر کہ اللہ کے دربار میں اگر پوچھ ہو گئی، پکڑا گیا تو کیا بنے گا، ہمارے دلوں سے اللہ بچائے تو بچائے غائب ہو گئی ہے۔ اگر کسی کو کہو نا، کوئی کسی کے پیسے نہ دے رہا ہو کہ 10 ریال میرے دے دو وغیرہ قیامت کے دن پکڑ لوں گا، تو کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اچھا اگر وہاں حساب لینا ہے تو جیب میں جتنے ہیں سارے دے دے، بجائے ڈرنے کے، بجائے کانپنے کے، بجائے توبہ کرنے کے، کہتے ہیں اگر وہاں حساب لینا ہے تو جیب میں جو کچھ ہے وہ مجھے عطا کر دے۔ تو وہ دن قیامت کا دن، بدلے کا دن، جس دن اللہ ظالموں سے مظلوموں کا حق لے کر ان کو عطا کرے گا۔ صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پہ غور کیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا من لا مال لہو، جس کے لیے کوئی مال نہیں، کوئی درہم نہیں، کوئی دینار نہیں، یہ مفلس ہے۔ کہا کہ اللہ ہرگز نہیں، مال تو آج اس کے سر پہ، کل اس کے سر پہ، آج ہے کل نہیں، یہ مفلس نہیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مفلس کون ہے؟ دعا کرو اللہ ہمیں ان مفلسوں میں شامل نہ فرمائے۔ اور صرف دعا سے کام نہیں بنتا، ساتھ دعا کرو، غور کرو اس حدیث پہ کہ کہیں یہ حدیث میرے اور آپ کے اوپر فٹ تو نہیں ہو رہی۔ کہا ایک شخص آئے گا قیامت کے دن، نیکیوں کے انبار، نمازوں کے انبار، نیک اعمال، صدقہ، خیرات، حج، زکوٰۃ، سارا کچھ اس کے اسٹاک میں موجود ہے، لیکن حالت کیا ہے؟ اس کو مارا، اس کو گالی دی، اس کی غیبت کی، اس کی چغلی کی، اس کی چوری کی۔ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، لوگ اس کے دامن کو پکڑ رہے ہوں گے، اللہ سے سوال کریں گے اللہ اس نے مارا تھا، اس نے گالی دی تھی، اس نے چغلی کی تھی، اس نے غیبت کی تھی، اس نے تہمت لگائی تھی، بدلہ دے۔ مالک کہے گا دے ان کو بدلہ، تو نے اپنی بہن کا حق مارا۔ کتنے ہیں ہم میں سے، گریبانوں میں جھانکو، جو بہنوں کے وراثت میں سے حق نہیں دیتے، کہتے ہیں یا زمین لے لے یا بھائی چھوڑ دے، اگر حصہ لے گی تو بھائی تجھ سے ساری عمر کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ وہ بیچاری انڈیا پاکستان کی عورت کہتی ہے چل بھائی تو نہ ٹوٹ، زمین بھاڑ میں جا، تو کھا پی جا ساری۔ کتنے ہیں جو ان حقوق کو مارتے ہیں؟ مالک کہے گا بدلہ دے، وہ کہے گا اللہ کہاں سے دوں؟
اگر مال ہوتا میں مال دے کے انہیں راضی کر لیتا۔ مالک عز و جل فرمائے گا نماز تو نے پڑھی، روزہ تو نے رکھا، ذکر تو نے کیا، حج تو نے کیا، صدقہ تو نے کیا، فرشتوں ان مظلوموں کا حق اور اس کی نیکیوں کو تولتے جاؤ، اس کے برابر یہ ساری نیکی ان کو دیتے جاؤ۔ لوگوں کی غیبتیں کرنے والے مسلمان، لوگوں کی چغلی اٹھانے والے مسلمان، کسی کا قرضہ دبانے والے مسلمان، کسی کا مال جھوٹے طریقے سے کھانے والے، کسی کا حق دبانے والے، بہن اور بیٹی کو وراثت سے محروم کرنے والے، حدیث پہ غور کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ توجہ کر۔ فرشتے کہیں گے اللہ ساری نیکی ختم ہوگی، ابھی سائل موجود ہے۔ مالک کہے گا ان کو بھی بدلا دے، کہے گا اللہ ان کو کہاں سے دوں؟ نمازیں بٹ گئی، روزے بٹ گئے، حج بٹ گیا، جہاد تقسیم ہو گیا، نیکی تقسیم ہو گئی، اب انہیں کہاں سے دوں؟ دنیا ہوتی تو مال دے کے راضی کر لیتا۔ مالک عز و جل فرمائے گا گناہ یہ کرتے رہے اور اٹھائے گا انہیں تو۔ نیکی ختم، گناہ کو یہ حاجی، یہ نمازی، یہ زکاتی، یہ صدقہ خیرات کرنے والا، نیکیاں کرنے والا، لیکن انسانوں کے حقوق ادا نہ کرنے والا، حقوق العباد کا خیال نہ رکھنے والا، گناہوں کو اٹھا کر، گناہوں کو لاد کر اپنے سر پہ لے کر جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ گناہگار گناہوں سے فارغ ہو کے جنت کے وارث بن جائیں گے۔ یہ اصل مفلس ہے جس کی قیامت کے دن ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور دنیا کے اندر لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنے والا، ملازموں کا حق ادا نہ کرنے والا، بیوی بچوں کا حق نہ ادا کرنے والا، پڑوسیوں کا حق نہ ادا کرنے والا، لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف دینے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر ہوا، ایک بڑی حاجن نمازن زکاتن، بڑا صدقہ خیرات کرنے والی، زبان سے پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جاؤ اس کو جہنم کی خوشخبری دے دو۔ دوسری کا کہا فرض نمازیں، فرض روزے، فرض کام کرتی ہے، زبان سے لوگوں کو تکلیف نہیں دیتی، پڑوسن بڑی خوش ہے، فرمایا جاؤ اور اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ یہ ہے مفلس جو اپنی نیکیاں برباد کر کے حقوق العباد کی وجہ سے جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور یہ فسادات کا بنیادی سبب حقوق کو ادا نہ کرنا۔ سب سے بڑا حق، سب سے کائنات کے اندر سب سے بڑا حق اللہ کا حق ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ یہ اللہ نے اپنے بندوں پر حق رکھا ہے، بندے جب عبادت کریں تو کس کی؟ پکارے تو اللہ کو، مانگے تو اللہ سے، جھکے تو اللہ کے سامنے، رکوع تو اللہ کے لیے، ذبح اور قربانی، نظر اور نیاز، محبت اور توکل، امید اور ڈر، یہ تمام عبادات کے اندر خالص اللہ کی عبادت کرے، کسی اور کو شریک نہ کرے۔ یہ پہلا حق ہے۔ اور جو بندہ اس حق کو ادا کر دے، حق العباد علی اللہ، پھر اس بندے کا اللہ پر حق بن جاتا ہے۔ جو شرک نہیں کرتا اللہ اس کو جہنم میں۔ دوسرا حق محمد کریم، امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ حق نہیں کہ نبی کا نام آئے تو انگوٹھے چوم لیں، اللہ کے نبی کا یہ حق نہیں کہ نبی کا نام آئے تو پھر ہم میلاد کے لیے جلوس نکالنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ رسول اللہ کا حق یہ ہے ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی کے ہر مسئلے میں جب بات رسول اللہ کی آ جائے، جب فیصلہ